اور آپ دیکھ لینا کہ جو لوگ ویسے جو امیر زادے ہوتے ہیں وہ تو کسی کو قتل بھی کر دیں تو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ تو کہتے ہیں تو کیا فرق پڑ گیا, ہم نے اگر ایک آدھ بندے کو مار بھی دیا ہے تو کون سا کچھ ایسے ہوگا, میری گاڑی کے آگے کوئی آ گیا, اور وہ بھی اگر کوئی بھی شاہی جو اتنا امیر نہ ہو اس کے, یا کوئی بہت اس سٹیٹس کا نہ ہو, تو پھر تو بالکل ہی کچھ نہیں سمجھتے. موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے ہیں, اب یہ سوچیں. اور کسی کو بھی مار دینا یا ان کو کوئی بھی زیادتی کر بھی جانا تو ان کو کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر انصاف کتنا تھا, اور کتنی اس بات کی فکر تھی کہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا, میں نے غلط کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک اور ان کی پرسنالٹی کا یہ پہلو پتہ چلتا ہے کہ محل میں رہ کے بھی وہ بگڑے نہیں تھے, ورنہ ایسی ایٹماسفیئر میں تو کوئی بھی بگڑ جاتا ہے. جن لوگوں کے پاس تعیشات بہت آ جائیں, لگژریز بہت ہوں, پیسہ کی فراوانی ہو, پھر وہ بچے اکثر بگڑ جاتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کیسا کنیکشن تھا, اور شیطان کی چالوں کو سمجھ گئے تھے. اور غلطی, تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. فغفر لہ, تو ہم نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے بخش دیا اس کو. کیسے پتہ چلا بخش دیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فرما دیا, اور دوسرے جو ایک معافی مانگنے کے بعد ایک دل کے اندر سکون آ جاتا ہے نا, وہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ میرے لیے رحم کا فیصلہ ہو گیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام بھی ڈال دیا, انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہی تو غفور الرحیم ہے. اب یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جب انسان کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے نا, تو وہ کسی اور کے ساتھ تو بعد میں برا کرتا ہے, سب سے پہلے تو اپنے ساتھ برا کرتا ہے, اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں جاتا اگر کوئی انسان کچھ غلط کرتا ہے, انسان اپنے اوپر مصیبت لاتا ہے, کیونکہ جو بھی گناہ انسان کر لیتا ہے اس کا وبال یا تو اس دنیا میں وہ دیکھے گا, نہیں تو قبر میں دیکھے گا, نہیں تو آخرت میں دیکھے گا, تو کہیں تو ملے گا ہی نا. قال ربی بما انعمت علی, انہوں نے فرمایا اے میرے رب جو تو نے میرے اوپر انعام کیا. کیا انعام کیا؟ یعنی مجھے معاف کر دیا, جو تو نے میرے اوپر یہ احسان کر دیا. تو اب اس کے بعد پھر خود بھی ارادہ ایک کر لیا, نیت کر لی, وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے اوپر یہ بڑا احسان کیا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا نا, تو اب کیا ہے کہ میں بھی وعدہ تیرے سے کرتا ہوں فلن اکون ظہیرا للمجرمین, میں بھی کبھی بھی مددگار نہیں ہوں گا مجرموں کا, یعنی مجرموں کی بیکنگ کبھی نہیں کروں گا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مجرم تھا جو سبتی تھا, اسرائیلی جو تھا, اس کا قصور تھا, تو آئندہ میں ایسے کبھی نہیں کروں گا. ایک یہ بھی ہمیں اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہ مجرم تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہی ہے, یہ تو اسرائیلی ہے, تو لہٰذا یہ کیسے کبھی مجرم ہو سکتا ہے, اور کوئی بات نہیں. جہاں پہ اپنوں کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ چاہے کوئی مجرم بھی ہو نا تو ہم اس کی بھی سائڈ لیتے رہتے ہیں. مثلا ہمارے اپنے خاندان میں کوئی ہو, ہماری اپنی امی یا ہماری اپنی بہن یا ہمارا اپنا بھائی کہیں ظلم کر رہا ہے کسی رشتے کے ساتھ, تو ہم پھر بھی ان کی سائڈ لیتے رہیں گے. انہوں نے یہاں پہ کہا نہیں, میں اب آئندہ مجرموں کے ساتھ میں نہیں ان کا مددگار بنوں گا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دفعہ تو تحقیق نہیں کری تھی, تو جلدی کے اندر یہ ہو گیا, آئندہ میں تحقیق کروں گا. کیا آئندہ میں تحقیق کروں گا, اس لیے کہ یہ سمجھ دیا کہ شاید سارے اسرائیلی پتہ نہیں مظلوم ہی ہیں, اس لیے اس کے لیے فوراً سٹینڈ لے لیا. ہوتا ہے نا ایک ذہن کے اندر کہ ہاں یہ بیچارے پس رہے ہیں. جیسے ہم کسی جگہ پہ ایک امیر اور ایک غریب کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے, تو ہمارے فوراً یہ ہو جائے گی ہمدردی غریب کے ساتھ کہ ہائی پتہ نہیں اسی کو پیسا جا رہا ہوگا, اسی کو دبایا جا رہا ہوگا, اسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہوگی. بعد میں اگر پتہ چلے کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ جو غریب آدمی ہے نا یہی سر پہ چڑھ رہا ہے, یہ بیچارے جو امیر آدمی ہے وہ اس کی قصور تو ہے نہیں, وہ تو سچ کہہ رہا ہے,
لیکن ہم ایک دم جاتے ہی ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں 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 یہ بےچارا دیکھو سارے ان کو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بےچارے غریب ہی پستے ہیں، تو یقیناً اس بےچارے کے اوپر ظلم ہی ہو رہا ہوگا. تو اسی طرح وہاں پہ جب وہ گئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک اسرائیلی ہے تو ان کو پتا تھا کہ یہ بےچارے مظلوم ہی ہیں، پس رہے ہیں، تو یقیناً یہی بھلا ہوگا جو اس نے کچھ کیا ہوگا. تو اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، مکہ بھی مارا تھا ان کو الگ کرنے کے لیے. جیسے آپ صلح صفائی کریں تو ایک کو ادھر کو آپ پش کر دیں، وہ پش کرتے وہ گر جائے اور کچھ چوٹ لگوا لے، تو آپ کو چوٹ لگوانے کا تو نہیں قصد آپ نے کیا تھا. تو یہی یہاں پہ ہوا. لیکن آپ کہہ دیا کہ اب میں مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا. بعض دفعہ دیکھیں زندگی میں نا کئی واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو بہت کچھ لرن کرنے کا موقع دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے سے بھی لرن کیا. مگر ہاں انسان اپنا ذہن کھولے تو پھر اس کو ہر واقعہ کچھ نہ کچھ سبق، کچھ نہ کچھ لرننگ کے لیے کچھ لیسن دیتا ہے. اور اگر اپنے ذہن کو بند رکھیں گے تو بڑی بڑی چیزیں بھی سامنے سے گزر جاتی ہیں، تو انسان بس اسی طرح رہتا ہے کہ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے، چلتا ہے سب. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے اندر سے بھی اپنے لیے سبق نکالا. اور زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کہ ہر واقعے سے سبق لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا اصلاح کی ضرورت ہے، میں تو بالکل پہلے ہی ٹھیک ہوں. کہتے میں کبھی بھی نہیں اب ایسے کروں گا. نہیں، اعتراف کر رہے ہیں نا، یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ نہیں کبھی کروں گا. اصلاح کرنا کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہوتی. انسان کسی چیز سے سیکھ لے اور اس کے بعد اگر ہم سب سمجھے کہ ہم سبھی بڑے علم والے ہیں اور ہمیں تو کبھی کوئی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہمیں تو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت بھی دی بھی ہے، پھر بھی اپنے لیے اصلاح کا انہوں نے پہلو نکالا. تو اس میں کوئی شیم نہیں ہے. شیم اس میں ہے کہ اگر تکبر بہت ہے کہ مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اپنی اصلاح کی، یہ بری بات ہے. تو آپ چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو میں نے آپ کو بتایا کہ تو کہا جاتا ہے کہ 33 ایج تھی ان کی، وہ چھوٹے بچے نہیں تھے. اور جوانوں کے اندر ایروگنس زیادہ ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی میں بھی کتنی عاجزی والے تھے. اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہاں پہ. دیکھ لیں میں کیا کرتا، میں ان کا قصور تھا، یہ کیوں لڑ رہے تھے، یہ کیوں یہاں پہ کھڑے تھے، اس نے کیوں مجھے مدد کے لیے پکارا، میں نے تو جانا ہی تھا نا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے ہے. کتنی ساری جسٹیفیکیشن ہوتی ہیں اور ہو سکتی تھی، لیکن کوئی آپ دیکھ رہے ہیں. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، پھر صبح کی انہوں نے شہر میں ڈرتے ہوئے. اب ڈر بھی تھا کہ اللہ اب کیا ہوگا. اب جب لوگوں کا معاملہ پتا چلے گا، ظاہر ایک لاش وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد پتا کریں گے کس نے مارا، کیا ہوا. اور یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا آگے بھی جا کے کہ دیکھیں نا ایسی جگہ پر اگر ایک بندہ قبطی مرا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی مشکل ہوگی، جو اسرائیلی محلہ ہے اس کے لیے بھی مشکل ہوگی، اور ڈھونڈا بھی جائے گا کہ کون ہے جس نے قتل کیا ہے. یا ترقب، اور خبر لیتے ہوئے، دیکھتے بھالتے ہوئے کہ کیا سچویشن ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، پھر وہ جو بندہ کل مدد مانگ رہا تھا پچھلے دن، وہ پھر چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، چیخ چیخ کے مدد طلب کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو روز کا ہی کام یہی تھا. کوئی لوگ ہوتے ہیں نا جھگڑالو قسم کے، جدھر جاتے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں معاملہ. قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تو اب موسیٰ علیہ السلام تو پہچان گئے تھے، تو فرمایا کہ تو ہے ہی گمراہ کھلا کھلا، بہکا ہوا تو خود ہے. پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں جو اچھا جی میری اپنی برادری ہے نا تو میں ان کو تو اس کی سائڈ لوں گا. اچھا دیکھیں، ہمیں جب کوئی مسلمان بھی کوئی غلط ایکٹ کرے نا تو یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں مسلمان تو نہیں ایسے، مسلمان تو ایسے کر ہی نہیں سکتے جی، یہ تو ضرور ہی ان کی چال ہوگی اور ان کی ہوگی اور ان کی ہوگی. انہی وجوہات کی وجہ سے آج ہم بحیثیت امت بھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے. کیوں نہیں ہم مان جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر کسی مسلمان نے غلط کیا تو غلط ہے یہ،
فوراً ہم ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنا فرض عین سمجھتے ہیں. ویسے ہم آگے پیچھے مسلمانوں کے ساتھ کبھی اتحاد اتفاق کے ساتھ نہیں رہتے, کبھی نہیں سوچتے کہ یہ مسلمان بھائی ہے ہمارا, یا اس کو ہم کوئی فائدہ دیں یا کچھ نقصان سے بچائیں. لیکن یہاں پہ ہمیں بہت فکر پڑ جاتی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دنیا میں کوئی جرم کیا, کچھ غلط کام کیا ہے, تو ہم کہیں کہ ہاں یہ غلط کام ہے اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ہم یہ کہیں نہیں یہ مسلمان تو کر ہی نہیں سکتے, وہ تو کر ہی نہیں سکتے, وہ تو ہوتے ہی بڑے معصوم ہیں. کس نے کہہ دیا کہ مسلمان سارے فرشتے ہوتے ہیں؟ اور یہ چیز پھر کیا کرتی ہے, ہمارا امیج اور خراب ہوتا ہے اس سے, اور ہم ایک غلط چیز کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کبھی بھی مددگار بنوں گا مجرموں کا, اور ہم وربلی مددگار بنتے ہیں جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو صاف کہہ دیا کہ تو خود ہی بہکا ہوا ہے کھلم کھلا. فلما ان اراد ان یبطش, تو جب اس نے ارادہ کیا کہ پکڑ لے, بالذی ہوا عدو لہما, اس کو جو دشمن تھا ان دونوں کا, یعنی قبطی کو. اب پھر وہ قبطی کے ساتھ ہی لڑ رہا تھا. تو اب جب انہوں نے ارادہ کی, کس نے ارادہ کیا؟ ان ارادہ, اس نے ارادہ کی, اس نے موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑیں کس کو, جو ان دونوں کا دشمن تھا, یعنی قبطی تھا. تو اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں مجھے پکڑنے آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تو کھلا گمراہ ہے, تو اب یہ جیسے کل اس کو مارا ہے تو پتہ نہیں آج مجھے بھی مار دیں گے, اور یہ قبطی کے ساتھ تو میں بعد میں نپٹوں گا, یہ تو میری طرف آ رہے ہیں, اس طرف کو آ رہے ہیں, اب انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا. تو اس نے کیا کہا فوراً, اب یہ زوال یافتہ قوموں کا یہی حال ہوتا ہے. اس نے کیا کہا, یا موسیٰ, ایک تو نام لیا موسیٰ علیہ السلام کا تاکہ سب کو پتا چل جائے, اور پھر اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, کیا تو مجھے بھی ویسے ہی مارنا چاہتے جیسے کل تم نے اس آدمی کو مارا تھا. تو ایک تو اس نے ڈسکلوز کر دیا کہ کس نے مارا ہے, نام اس کا موسیٰ ہے, اور دوسرا کہ یہی ہے جو قاتل ہے. اس کے پاس یہ دونوں راز تھے. موسیٰ علیہ السلام چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں, اور اس نے پلٹ کے کیا کیا. اور آج بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب جاؤ میں تو تمہاری مدد کرنے سے باز آیا بھائی, اب میری تو توبہ ہے کہ میں کبھی کسی کی مدد کروں. ہم تو دیکھیں نا, ایک دفعہ ہم کہیں سے کوئی نقصان اٹھا لیں, اگر کسی کی ہم نے ہیلپ کی اور ہمارا کوئی نقصان, تو ہم تو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتے ہیں جی, اب ہم نے نہیں کسی کی ہیلپ کرنی. ہم نے تو بہت سیکھ لیا اس سے کہ کسی کی مدد کرنی ہی نہیں چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ مدد مجرموں کی نہیں کروں گا. اور یہاں پر وہ ان کا بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آئے ہیں, بیچ بچاؤ کرنے کے لیے, جس کے اوپر اس نے یہ سوچ لیا. دیکھیں ہمیں سبق ملا کہ تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ دوسری طرف پھیر کر اور جانے کو گوارا نہیں کیا. اگر ان کی پرسنالٹی کیسی تھی, جو ہیلپ مانگتا ہے اس کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, اور غلط چیز کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ دیکھ لیں نا, خضر علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے تھے تو وہی تو مسئلہ تھا. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ان کی پرسنالٹی کی بہت ساری ایسپیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں اس واقعے سے. جتنا یہ سورہ قصص میں یہ ساری باتیں ہیں, ان سے بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے تھے. تو خضر علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ ان کو لگ رہا تھا یہ غلط ہے, تو برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے غلط کام دیکھنا. اور ایسا ہی ایک مومن کو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس اس کے بعد دوسری طرف ٹرن فیس کر لیں اور بس اس کے بعد ہمیں کیا جو مرضی کرتے رہیں. تو اس نے راز فاش کر دیا. یہ وہ بندہ ہے جس کی بھلائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور یہی ایک زوال یافتہ یا غلام ذہنیت والی قوم کا حال ہوتا ہے. ان کے کردار مضبوط نہیں ہوتے. جب خود کی شامت آتی بھی دیکھی تو سارا اگل دیا. یہ نہیں سوچا کہ کل دیکھو اس بندے نے میری خاطر اپنے آپ کے اوپر ایک مشکل لے لی, اور آج بھی دیکھو یہ بندہ ادھر آ رہا ہے ہمیں ہمارے بیچ صلح صفائی کرنے کے لیے. اللہ اکبر. جب پچھلے دن اس نے اپنا ذاتی فائدہ دیکھا تھا
تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑا، اور آج وہ سوچ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے اوپر کچھ آ جائے، تو آج وہ سارا راز اگل کے رکھ لیا. اس کو سیلفشنس کہتے ہیں نا، خود غرض، اپنی ذات کو بس بچانے کی فکر ہے، کسی اور کی نہیں فکر. وہ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے میک شور کیا کہ لوگ جو کہیں ہوں ان سب کو سن جائے کہ کون ہے آدمی. اس نے شاید پچھلے دن موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی پتہ کر لیا تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ جو جرم ہوا تھا کل، اس کی بھی تشہیر ہو جائے. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض. اور پھر یہاں تک ہی نہیں ہٹا، آگے بھی بولا. اور آپ دیکھ لیں کہ نبیوں کو کیسے کیسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ اپنی قوم کے تھے، ان کی اپنی قوم کے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی اپنے گروہ میں سے تھا. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ تو چاہتا ہی ہے کہ تو زمین کے اندر ظالم جابر بنے. تو چاہتا ہے گلیوں میں پھر کے لوگوں پہ دھوس جماتا پھرے، قتل و غارت کرے. وما ترید ان تکون من المصلحین. اور تو چاہتا ہی نہیں کہ تو کوئی اصلاح کرے. اب دیکھیں، یہ جھوٹے الزام تھے، اور یہی اس کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس کی ذہنیت کیسی تھی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کچھ بھی نہیں چاہا، مدد ہی کرنی چاہیے، مگر الزام تراشی دیکھیں. اس کے جواب میں ہونا تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑتے اور اتنا مارتے اور اس کو ہی بے عزت کرتے اور برا بھلا کہتے. لیکن ہم ایسا کچھ بھی نہیں دیکھتے، یا اس کو بہت سناتے کہ تم نے کیا سمجھا ہوا. تو وہ خود غرض تھا، اس کی مرضی کے مطابق جب بات ہوئی تو بڑا راضی خوش تھا. اب مرضی کے خلاف اس نے بات دیکھی تو پھر ناراض ہو رہا ہے اور باتیں ایسی ایسی بول رہا ہے. بعض لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے نا کہ جب تک آپ ان کی سائڈ لیں تو وہ بہت اچھی ہیں، جو ہی آپ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دیں صحیح، چاہے وہ انصاف کی بات کیوں نہ ہو، لیکن وہ فوراً اتنے آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اس نے احسان یاد نہیں رکھا کہ کل اس نے مجھے بچایا تھا. وہ الٹا موسیٰ علیہ السلام پہ برس پڑا. اب جب یہ اتنی علل اعلان بات ہو گئی تو ظاہر ہی بات ہے لوگوں نے، ارد گرد والوں نے بھی سن لی، اور جب سن لی تو یہ بات تو پھیل گئی، وہی جس بات کو موسیٰ علیہ السلام چھپانا چاہتے تھے. اب فرعون کے دربار تک بھی پہنچ گئی، اور وہاں پہ تو شور شرابہ ہو گیا، اس لیے کہ قبطی کا قتل ہونا تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. سبتی اس وقت سے اسرائیلی قتل ہو رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے معصوم بچے قتل ہو رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جہاں ایک قبطی بھی قتل ہو گیا تو اتنا بڑا ایشو بن گیا یہ. اور انہوں نے ایک مطلب مجلس لگا لی کہ اب کیا کیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کا مطلب بات وہاں تک پہنچ گئی. کیسے پہنچی تھی؟ یہی قبطی جو تھا، جب یہ اسرائیلی یہ باتیں کہنے لگا، اس قبطی کو جو ہی کانوں میں یہ بات پڑی کہ انہوں نے قتل کیا، وہ تو یہ جھگڑا چھوڑ کے وہ تو بھاگا اور اس نے جا کے شکایت لگا دی. پہلے سے ہی فرعون کی جو پولیس تھی وہ تو ڈھونڈتی پھر رہی تھی اس قاتل کو، اور اب جب بات پہنچ گئی اور پتہ چل گیا تو اب تو معاملہ بہت بگڑ گیا، آگے بڑھ گیا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. اور آیا ایک آدمی بھاگتا ہوا دور شہر سے. قال یا موسیٰ، اس نے آ کے اطلاع دی، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک. جو سردار ہیں نا، جو بڑے بڑے درباری ہیں، انہوں نے تو تمہارے وارنٹ جاری کر دیے ہیں، یعنی فیصلہ کر دیا ہے تمہارے خلاف، لیقتلوک، کہ وہ تمہیں قتل کر دیں. فخرج، پس بھاگ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہوں، سچا خیر خواہوں. اب موسیٰ علیہ السلام تو ایسی سچویشن میں آ گئے تھے کہ واقعی انسان اس وقت تو سوچتا ہے کس پہ بھروسہ کرے اور کس پہ نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی اپنی قوم کے آدمی نے دغا دیے تھی، دھوکہ دے دیا تھا. وہ یہ بندہ آ کے کہتا ہے میں آپ کا خیر خواہوں، آپ بھاگ جائیں یہاں سے. اب دیکھیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے، آپ اس سچویشن میں تھوڑا سا جا کے دیکھیں، تھوڑا سا اپنے ذہن کو لے کر جائیں، جسٹ امیجن کر لیں کہ آپ وہاں پہ ہیں.
آگے کو چھوڑیں گے، آپ کو کیا پتا ہے اسٹوری میں کیا آگے ٹویسٹ ہے. یہ آپ سوچیں کہ اس وقت انسان فوراً کیا ہوتا ہے، آئے نہ ہی یہ ہوتا، نہ میں مدد کرتی، نہ میں ایسے جاتی، نہ ہی میں نکلتی، آج میں کیوں نکل پڑی، میں ایسے کیوں. حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو نکالنا ہے، اور اس کے لیے یہی ہونا تھا، اسی طرح انہوں نے جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور جگہ لے جا کے ٹرین کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر پھر آپ کے سامنے آتی ہے یہاں پہ کہ اس کو کہتے ہیں تقدیر. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. فخرج منها خائفا يترقب، پھر سے دوبارہ نکلے آپ. وہ پہلے بھی جیسے نکلے تھے ڈرتے ہوئے، جو دیکھتے بھالتے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور ساتھ ہی دعا. دیکھیں آپ وہاں پہ بھی دعا ہے، یہاں پہ بھی دعا. آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ دعائیں کتنی ہیں. آگے بھی دعا آئے گی. قال ربی نجینی، فرمایا اے میرے رب مجھے نجات دے، مجھے بچا لے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان کی دعا قبول کی، کیسے سنی. وہ جو اب کتنی بڑی مشینری ہوگی فرعون کے جو خرکارے، جو اس کے سپاہی، جو اس کی فوج، اب سارے ڈھونڈ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک دم سے وہ وانٹیڈ ہو گئے ہیں. اور ایسے بندے کے لیے چھپ چھپا کے نکل جانا، کہیں سیف پلیس پہنچ جانا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی، اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے بچا لینا اس ظالم قوم سے. تو جب دشمن سے خوف ہو، کسی سے خطرہ ہو، تو پھر بھی انسان کو اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہی مجھے بچانا. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیں یہ نہیں سوچتے کہ حالات تو میرے خلاف ہیں اور کیسے میں بچ سکوں گا، اور اب تو میں نہیں بچ سکتا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھا اور اس سے مدد طلب کی. تو حالات کتنے ہی خراب ہوں، سچویشن کتنی آپ کے اگینسٹ ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہ چھوڑے، اس وقت بھی اس سے امید نہ چھوڑے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور نکالے گا اس میں سے، اور کوئی راستہ میرے لیے ضرور ایسا پیدا فرمائے گا. تو اگلی دفعہ پھر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے بہترین طور پہ سیکھنے کا اور عمل کے پہلو ہمارے آگے لے کر آئے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے مطابق آگے عمل اپنی زندگی میں بھی کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.